قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جنات جو ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک جن موجود ہے جس کا کوئی نام بھی ہم ذات کے نام سے لیا جاتا ہے، کیا ایسی کوئی حقیقت ہے، یہ صرف یہ بھی کتابی بات ہے؟ جی بالکل، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جو ہے میرے تابع ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ذات کا نام دیا جاتا ہے، اور انسان کے ساتھ ہی وہ چلتا ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ ہمزاد کی حقیقت ہے، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا اور اس کے ساتھ کوئی جن پیدا ہوا، یہ تو ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، اگر جنات موجود ہیں تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اور ان کے نظر نہ آنے کی کوئی خاص علت وجہ، کوئی ایسا چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو انسان کو، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ جن کی تعریف یہ ہے کہ آگ سے بنی ہوئی مخفی مخلوق۔ اب ایک چیز مخفی ہے تو اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ اپنی شکلیں چینج کر کے تو سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں جو نظر نہیں آتے، چونکہ اللہ نے ہمیں چھپایا ہوا ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ لگایا ہوا ہے جس سے یہ مخفی مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو چونکہ ان میں بھی جاننے والے ہیں تو وہ اپنے علم سے جب پردہ ہٹاتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پردہ لگا ہوا ہے جس وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ وَيَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی جنات کو ان کی اصلی حالت میں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہمارے ساتھ جنات موجود بھی ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو کون سی ایسی شرائط ہیں جن کو پورا کر کے ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں، یا کون سا ایسا عمل ہے جن کو کر کے ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں بخاری صاحب میں یہ بات کہتا ہوں پہلے بھی، اور آپ کے توسط سے بھی میں اب کہہ رہا ہوں کہ جنات کو دیکھنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور جنات کو قید کرنے کی بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ جنات کو ان کی اصلی حالت میں دیکھ لے تو اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی کہ وہ موت مانگے گا، کیونکہ ان کی شکلیں بھیانک ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو قید کرنے کی کوشش کرے گا، یہ آزاد مخلوق ہے، علم کے ذریعے اگر کوئی انہیں قید کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ شرائط کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں کام تم نے نہیں کرنا، فلاں ہم کریں گے۔ تو یہاں پہ انسان ہے، انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں، تو جب ان کو موقع ملتا ہے یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہیں جو جنات کو قید کرنے کے چکروں میں پاگل پھر رہے ہیں، یہ گٹروں میں ہاتھ مارتے پھر رہے ہیں اور دماغ ان کے کام چھوڑ گئے ہیں۔